کئی پروگراموں میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور اس کو ریکارڈ بھی میں نے کرایا. سماعت فرمائے مطلع اور ذرا ایک مرتبہ تڑپ کر یہاں سے وہاں تک سب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یزیدیت کا ہے بول بالا یزیدیت کا ہے حسین آؤ حسین آؤ یزیدیت کا یزیدیت کا ہے بول بالا حسین آؤ حسین آؤ حسین آؤ حسین آؤ اکھاڑ پھینکو ستم کا ڈیرا حسین اکھاڑ پھینکو ستم کا ڈیرا حسین حسین یزیدیت کا ہے بول بالا حسین حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شعر سماعت فرمائیں. عطا ہو عطا ہو. اور جتنے بھی آج کے اس جلسے کے منتظمین ہیں خصوصی طور پر ہماری جناب غیاث پہلوان صاحب قدیری والد گرامی حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پرانے یہ مرید ہیں. اور ان کے علاوہ یہ ہماری حضور خواجہ غریب نواز ایکتا کمیٹی کے اراکین یہاں موجود ہیں. ہمارے عبدالرشید قدیری ہیں, محمود قدیری ہیں, یہ سب آج کل اس جلسے میں لگے رہے محبتوں کے ساتھ. میں سب کی جانب سے بارگاہ حسینی میں یہ شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ذرا جہاں سے وہاں تک سب ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیں یا حسین, یا حسین, ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا حسین, یا حسین, یا حسین. شعر سماعت فرمائیں. عطا ہو. حسین حسین تمہاری محفل سجی ہوئی ہے اور تمہاری جانب
ہمیں دکھانے نبی کا جلوہ حسین حسین اور حضرات شعر کئی ہیں مگر میں آخری شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں حسین حلیم و شربت کی فاتحہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ علم ہوتا تو تاجیہ ہو حلیم و شربت تمہاری نسبت کا ہے کرشمہ حسین سبحان اللہ تمہاری نسبت کا ہے کرشمہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك حسني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حضرات ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سرکار امام علی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے بے شک یہ سب کو معلوم لیکن کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کرنے کی کوشش کی، کبھی اس بات کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کی، کبھی اس بات پر بھی ہم نے نظر دوڑائی کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے کیوں؟ کبھی یہ سوچا کہ میدان کربلا میں یہ تاریخ کا سب سے بھیانک سانحہ رونما کیوں ہوا؟ ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اس بات کو نہ جاننے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بے ایمان ہمیں مل جاتا ہے، کوئی بدعقیدہ ہمیں ٹکرا گیا، اور اگر وہ یزید پلید کی خیر خواہی میں دو جملے کہہ دیتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ سنی مسلمانوں، خالی تعدیہ بنانے سے بھی کام نہیں چلے گا،
خالی شربت پلانے سے بھی کام نہیں چلے گا، خالی حلوہ بانٹنے سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین شہید کیوں ہوئے، کیا جھگڑا تھا کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، کہ سرکار امام حسین میدان کربلا میں بادشاہت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کیا میدان کربلا میں سرکار امام حسین بادشاہت کی ہوس لے کر گئے تھے؟ سنی مسلمانوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میدان جنگ میں جب کوئی جاتا ہے تو ہٹے کٹے جوانوں کو لے کر جاتا ہے، جی بولو، جوانوں کو لے کر جائے گا، پہلوانوں کو لے کر جائے گا، مسلح لوگوں کو لے کر جائے گا، جو مرنے مارنے سے نہ ڈریں نہ پیچھے ہٹیں، ایسے لوگوں کو لے کر جائے گا۔ میدان جنگ میں کوئی اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کو لے کر نہیں جاتا، جی میدان کربلا، میدان جنگ میں کوئی اپنے بیمار بچوں کو لے کر نہیں جاتا ہے، میدان جنگ میں کوئی اپنے گھر کے بوڑھوں کو لے کر نہیں جاتا ہے، میدان جنگ میں کوئی اپنے گھر کی خواتین لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ میدان جنگ میں تو مسلح لوگوں کا کام ہوتا ہے، فوجیوں کا کام ہوتا ہے، لڑاکا لوگوں کا کام ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جیسے کل میٹھی گاڑی میں ہو رہا تھا، بے شک میں آیا تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک جھگڑا ہو رہا تھا رات میں۔ اللہ کے بندو، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین کا مہینہ ہے، خوب نظر و نیاز کرو، مت جھگڑا کرو آپ۔ بے شک ہم سنی مسلمان میل محبت کے ساتھ رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ جی بے شک ایک تو مسلمان کم، اوپر سے سنی کم، اور وہ بھی لڑے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت و اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو میدان کربلا میں سرکار امام حسین گئے، بچے بھی ساتھ ہیں، گھر کی خواتین بھی ساتھ ہیں، گھر کی عورتیں بھی ساتھ ہیں، گھر کے بوڑھے بھی ساتھ ہیں، گھر میں بیمار تھے وہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ ماحول ہمیں بتا رہا ہے کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے، بے شک حق جھگڑنے کے لیے نہیں گئے، کوئی مار کا اثر کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ کوفیوں نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیجے، خط لکھے، یا امام حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر مرید ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دست کرم پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب سرکار امام حسین مرید فرمانے کے لیے نکلے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، چلو بچوں تم بھی چلو، مریدوں سے ہوگی ملاقات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے ذرا تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بڑے سوئے سوئے سے نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ روٹھے روٹھے میرے سرکار نظر آتے ہیں اور میری بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حسینیت کے جذبے سے سرشار ہو کر زندہ دلی کے ساتھ بیٹھو۔ سرکار امام حسین مرید کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بچے بھی ساتھ ہیں، چلو مرید لوگ مال کھلائیں گے، بڑھیا پکائیں گے، بڑھیا کھلائیں گے، خوب ٹہلوائیں گے، چلو مریدستان میں چلتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لے لیا، گھر کے خواتین کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن ایک مقام وہ آ گیا جسے میدان کربلا کہا جاتا۔ اللہ
اکبر میدان کربلا تیری عظمتوں پر ہم سارے امام حسین کے غلام قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میدان کربلا تو وہ میدان ہے کہ تیرا ذکر ہم غلامان مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. جس کا ذکر جبریل امین نے بھی کیا ہے. سبحان اللہ. جس کا ذکر رحمت للعالمین نے بھی فرمایا ہے اور رب العالمین نے بھی فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، مسلک امام اعظم. ارے جب میدان کربلا پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر لے کر جبریل امین آئے تھے تو رب العالمین کے بھیجے تو آئے تھے. بے شک. خود اپنے کوئی پیغام لے کر نہیں آتے، وہ رب کا پیغام لے کر پیارے نبی کے پاس تشریف لاتے تھے. سبحان حاضری دیتے تھے سبحان دربار اللہ. رسالت میں. میدان کربلا آ گئے امام حسین. میدان کربلا میں آنا بھی اتفاقیہ نہیں ہے. میدان کربلا میں سرکار امام حسین کا پہنچنا یہ اتفاقیہ نہیں ہے، اچانک ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام قدرت چلا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو معلوم تھا کہ میدان کربلا میں یہ ہونا. میدان کربلا میں سرکار امام حسین کو جام شہادت نوش فرمانا ہے، سب کو معلوم تھا. یہی وجہ سیدنا حضرت اسبغ ابن نباتہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں ہیں. سفر کرتے 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 ایک مقام پر سرکار مولا کائنات ٹھہر گئے، رک گئے. فرمایا اسبغ یہ تو بتاؤ یہ مقام کون سا، یہ تو بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے. حضرت اسبغ ابن نباتہ عرض کرتے ہیں حضور اس مقام کو مقام نینوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام نینوا کہتے ہیں. کہا اچھا مقام نینوا کہتے ہیں، ارے کچھ اور نام بھی ہے. عرض کیا ہاں حضور اس مقام کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے. سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ اس کو میدان کربلا کہتے ہیں، اس کو میدان کربلا کہتے ہیں، یہ مقام کربلا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، تو آپ اپنے عصائے مبارکہ سے، اپنی چھڑی سے، اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس ڈنڈے سے جگہ جگہ نشان لگانے لگے. اور جہاں جہاں نشان لگاتے تو بآواز بلند فرماتے کہ حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ نشانات کیسے